السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومن آج کی نہایت خاص ویڈیو اور تقلید کے لحاظ سے پہلی ویڈیو انشاءاللہ ایک خمسہ تقلید کے لحاظ سے میں نے ریکارڈ کروانا تھا، تو آج کی یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو لے کر جائیں اصولین کے پاس، جتنے بھی تقلیدی برادران ہیں ان کے پاس جائیں گے اور انہیں یہ ویڈیو دکھائے اور ان سے اس سوالوں کے جواب پوچھیں۔ سب سے پہلا سوال کہ اکثر توضیح المسائل کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ تقلید فروع دین میں ہوتی ہے، اصول دین میں نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کہ کس حدیث معصوم سے یا قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہوتی جبکہ فروع دین میں تقلید ہوتی ہے؟ جو اصل ہے دین کی اس میں تقلید نہیں ہوتی، اور جن کی قضا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تقلید ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے، آیا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی اور فروع دین میں تقلید ہوتی ہے، اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے۔ اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر ماننا پڑے گا یہ ایک من گھڑت عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مومنین دوسرا سوال، اب تقلید کے لحاظ سے تین راستے انہوں نے اپنی توضیح المسائل کے اندر بتائے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کہ اگر آپ عالم ہیں یا مجتہد ہیں تو آپ پر تقلید واجب نہیں، اور اگر آپ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے عالم ہیں، چھوٹے موٹے آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث کے لحاظ سے، تو احتیاط پر بھی عمل کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ پر تقلید واجب نہیں، اور اگر آپ بالکل جاہل ہیں تو پھر آپ پر تقلید واجب ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے، آیا کہ یہ تین راستے کس حدیث معصوم سے ملتے ہیں؟ کہاں پر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عالم ہے اس پر تقلید نہیں ہے، جو احتیاط کرنا چاہے وہ بھی احتیاط کر سکتا ہے، اور جو جاہل ہے، نعوذ باللہ بالکل جاہل ہے، تو اس پر تقلید واجب ہے؟ تو اس دوسرے سوال کا بھی جواب ہمیں عنایت فرمایا جائے قرآن و حدیث سے، تاکہ یہ تین راستے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی حقیقت سامنے آ سکے۔ اور اگر آپ ان تینوں راستوں پر کوئی حدیث نہ لا سکے تو اس کا مطلب یہ عقیدہ بھی آپ کا من گھڑت ثابت ہو جائے گا۔ اور پھر اگر عالم تقلید نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دیا جائے کہ مجتہد جو تقلید نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا قرآن و حدیث کے لحاظ سے یا جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، اجماع کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسے آپ کیا نام دیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سی توضیح المسائل کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا نعوذ باللہ اس کے اعمال باطل ہیں۔ تو سوال ہے، آیا کہ کس حدیث معصوم میں لکھا ہوا ہے کہ جو تقلید غیر معصوم نہیں کرتا، مجتہد کی جو تقلید نہیں کرتا، اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں؟ اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے، اور اگر اسے ثابت نہ کر سکے تو یہ عقیدہ بھی آپ کا من گھڑت ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ تھے 4 سوال۔ 5واں سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرجع کو نائب امام کا درجہ دے رکھا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آیا کہ ان میں سے کون سا مجتہد ہے جسے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا نائب ہے، آپ اس کی جانب رجوع کرنا یا اس کی تقلید کرنا، یہ میرا نائب ہے؟ اور پھر ان میں سے کون سا نائب ہے جو امام معصوم کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے؟ اور اگر مولا سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہے تو پھر وہ کیسا نائب ہے جس کا مولا سے رابطہ ہی نہیں، مولا سے تعلق ہی نہیں؟ تو یہ 5 سوال تھے مومنین۔ آپ یہ ویڈیو لے کر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں ان 5 سوالوں کے جواب دیے جائیں، ورنہ ان کا سارا عقیدہ ہی من گھڑت ثابت ہو جائے گا، اور جس پر ہم انشاءاللہ آپ مسلسل جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد 6واں سوال یہ ہے کہ مجتہد کی توضیح المسائل کے اندر جو ان کے فتاوے ہوتے ہیں، جو ان کے فتوے لکھے ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا نام دیں؟ کیا ہم انہیں قرآن کا نام دیں گے؟ کیا ہم انہیں احادیث کا نام دیں گے؟ اگر وہ قرآن بھی نہیں، احادیث بھی نہیں، تو پھر بتائیں کہ ہم انہیں کیا نام دیں؟ وہ مجتہد کی رائے کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ اس سوال کا جواب مجھے امید ہے کہ مجھ تک جلد پہنچے گا، تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو آگے بڑھا سکوں
اور ان کی جو اصلیت ہے، ان کے جو حقائق ہیں کہ یہ جو تقلید کا آج کل پرچار کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس لحاظ سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر مکمل گفت و شنید کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سارے کے سارے جو عقائد بنائے گئے ہیں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سوالوں کے جوابات بہت جلد مجھ تک پہنچائے جائیں گے۔ والسلام، یا علی مدد، امام زمانہ علیہ السلام وارث۔ یا امام اللہ جل